أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے دلائل توحید کے اندر چوتھے نمبر کی جو دلیل بیان کی ہے وہ حضرت انسان کی ولادت اور اس کا جائے قرار اور جائے ودیعت اس کو بیان کیا. یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مستقر اور مستودع کی تفسیر کے اندر مستقر سے مراد رحم مادر ہے اور مستودع اس سے مراد پشت ہے. اب پشت کے اندر منی کیسے آتی ہے، اسپم کیسے تیار ہوتا ہے، اس بارے میں بقراط اور اس کے متبعین کی وہ جو تھیوری تھی اس کو بیان کیا تھا. دوسری ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ اسپم کا مادہ جو نکلتا ہے وہ پورے بدن سے نکلتا ہے، کسی خاص عضو کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ پورے بدن سے آتا ہے. یہ مادہ سب سے پہلے کبد یعنی جگر، لیور جس کو کہتے ہیں، لیور سے نکل کے گردے کی طرف، کڈنی جس کو کہتے ہیں، اور ان دونوں سے کڈنی سے پیٹ کے راستے سے وہ پانی کی شکل میں نکلتا ہے. اس کا گھاڑا پن باقی رہتا ہے، پھر وہ دو گولی جس کو خصیتین کہتے ہیں وہاں پہ یہ مادہ پہنچتا ہے، وہاں پہ یہ پک کر اچھی طرح سے تیار ہو جاتا ہے. وہاں پکتا ہے تو اس کو پھر وہ منی بن جاتی ہے. تو بقراط کے کہنے کے مطابق پشت کے اندر منی ٹھہرتی ہے. کہاں تک؟ نخاع، ریڑھ کی ہڈی،
اسی طرح سے دونوں گردے کڈنی کہتے ہیں، کہا وہاں جتنی تھوڑی سی دیر تک وہاں رہتے ہیں، تو یہ مدت پھر یہاں سے جب جا کے رحم مادر میں پہنچتا ہے، یہ مادہ رحم مادر میں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کم سے کم 6 مہینے تک رہ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال تک، اور بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ 4 سال تک ماں کے پیٹ میں بچہ رہ سکتا ہے۔ تو یہ جو بقرات کی بات ہے، اس کو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ پسند کیا، کیونکہ 2 رگیں دونوں کان کے پیچھے سے گزرتی ہے، اگر ان رگوں کو کاٹ دیا جائے تو آدمی کی نسل نہیں رہتی ہے، وہ قابل تناسل نہیں رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ چیز گزرتی ہے، اور دوسرے لوگوں نے جو بات کہی ہے تو اس کے اندر پانی کڈنی میں جتنی دیر تک ٹھہرتا ہے اتنی دیر تک وہ پانی رہے گا، اس لیے کہ یہ جو 2 گردے ہیں وہ پشت کی پچھلی طرف نچلے حصے کے اندر ہے، اور اس کے اندر پہلے کے مقابلے میں تھوڑا کم زمانہ رہتا ہے۔ خیر، خلاصہ کلام یہی ہے کہ پشت کے اندر اسپم بہت کم مدت رہتا ہے، اس کے مقابلے میں رحم مادر یعنی ماں کے بچے کی جو تھیلی ہے اس رحمدانی کے اندر دیر تک رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا کہ وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک ہی جان سے بنایا، پیدا کیا، پھر تمہارا ایک مستقر بنایا ہے، ایک ٹھہرنے کی جگہ بنائی ہے، اور ایک جگہ آپ کے امانت کے طور پر رکھنے کی امانت گاہ بنائی ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں۔ یہاں پہ مفسرین نے ایک بات یہ چھیڑ دی ہے کہ اوپر جہاں ستاروں کا تذکرہ تھا وہاں پر بھی اسی طرح کی آیت آئی تھی، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور یہاں بچوں انسان کی پیدائش کا تذکرہ جہاں پہ آیا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یفقہون فرمایا۔ تو ایک جگہ علم کا تذکرہ ہے، ایک جگہ فقہ کا تذکرہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس طرح کا کیوں کیا کہ پہلے علم کا تذکرہ پھر فقہ کا تذکرہ؟ اس کا جواب دیتے ہوئے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ آسمانی جو آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، وہ بہت ہی زیادہ واضح اور کھلی ہوتی ہیں، اور انسان کی ذات میں جو نشانیاں ہیں وہ ذرا دقیق ہے اور پوشیدہ ہے۔ تو علم اور فقہ میں یہی فرق ہے کہ فقہ ایسی سمجھ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر پوشیدگی پائی جائے۔ الفقہ عبارت عن الوقوف علی المعنی الخفی، پوشیدہ معنی پر واقفیت رکھنے کو فقہ کہتے ہیں، اور علم مطلق جاننے کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ انسان کی تخلیق کے اندر جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو سمجھنے کے لیے باریک نظر کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کے اندر فقہ کا لفظ استعمال کیا، اور جہاں پر زیادہ ضرورت سوچنے کی نہیں پڑتی اس کے لیے علم کا تذکرہ کیا۔ تفسیر روح المانی کے اندر بھی اس بات کو لکھا ہے، چنانچہ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ایک جان سے
پیدا کرنا اور الگ الگ مختلف حالات کے اندر اس کو پھیرنا، یہ زیادہ لطیف کاریگری اور دقیق تدبیر کی ضرورت پڑتی ہے اس میں، تو وہاں اسی فقہ کا ذکر کرنا ضروری زیادہ مناسب تھا جہاں سمجھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ فقہ کا لفظ علم کے مقابلے میں زیادہ بلیغ ہے، اللہ تعالیٰ کو فقیہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تو فقہ کے اندر زیادہ غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو ستاروں کا تذکرہ تھا اس کے اندر زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت، زیادہ تدبیر کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے وہاں علم کا لفظ آیا۔ فقہ وہ ایسی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کو کہتے ہیں جس کے اندر جس چیز کو سمجھنے میں پوشیدگی ہو۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں یہ بات، روح المعانی میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ یفقہون کا جو لفظ ہے وہ فقیہ یفقہو سے ہے، جس کے معنی ہے تھوڑی سمجھ رکھتا ہو۔ فقہ یفقہ اس کے معنی ہے بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا فقہ رکھتا ہو۔ تو یہاں پر یفقہون کے معنی سوچنے کے ہیں۔ خیر، ایک اور بات ہے کہ کسی آدمی کو یوں کہا جائے کہ ہوا لا یفقہ، وہ نہیں سمجھتا ہے، تو یہ تو بری بات ہے۔ لیکن اگر کسی کو یوں کہا جائے کہ ہوا لا یعلم، وہ نہیں جانتا ہے، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی علم میں بات نہیں آئی ہوگی۔ یہ بات روح المعانی میں لکھی ہے کہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا یفقہ شیئا، وہ کوئی چیز نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اس کی سمجھ کی اہلیت کا انکار کیا ہے۔ لیکن اگر آپ یوں کہو کہ لا یعلم شیئا، وہ کسی چیز کو جانتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا علم انہوں نے حاصل نہیں کیا۔ سمجھ کی اہلیت تو ہو سکتی ہے، کبھی علم ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سمجھ تو رکھتا ہے لیکن جانتا نہ ہو، اس چیز کی طرف اس کی توجہ نہ گئی ہو، اس لیے اس کا علم اس کے پاس نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت کے کلام کے اندر میرے بھائیوں بہت گہرائی ہے۔ یہ تو انسانوں کی نظریں جہاں تک پہنچی وہ بیان کرتے ہیں، ورنہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس کی حقیقت تک تو کون پہنچ سکتا ہے۔ خیر، دیکھیں یہ آیات آفاقیہ یعنی آسمانی، جس میں سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کا تذکرہ تھا، رات کا تذکرہ تھا، دن کا صبح کا تذکرہ تھا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب کاریگری کو واضح کر رہی ہے، اور اہل شرک کو دعوت دے رہی ہے توحید کی طرف اور ایمان کی طرف، اور اہل ایمان کو دعوت دے رہی ہے مشاہدے کی طرف، دیکھنے کی طرف، غور و فکر کی طرف، اور اہل معصیت کو دعوت دی جا رہی ہے اطاعت کی طرف اور گناہوں سے توبہ کی طرف، اور زبان کے ذریعے توبہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کر کے ایک قسم کا احسان جتلایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ شکریہ ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے پہچانے، اور ہر قوم کے لیے، ہر جماعت کے لیے تحقیق کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ ان آیات کے اندر توحید افعال بھی ہے، صفات و ذات بھی ہے۔ عقل مند کا کام یہ ہے کہ حق کی تلاش میں کوشش کرتا رہے، کرتے کرتے ضرور اللہ تعالیٰ پردوں کو کھول دے گا اور غفلت کو دور کر دے گا اور حقیقت تک پہنچا دے گا۔ ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ مستودع اور مستقر اور مستودع کے اندر ایک بات یاد آئی جس کو تفسیر روح المعانی میں بھی لکھا ہے اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے
کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس نے فرمایا اتزوجت، تو نے نکاح کیا؟ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ لا، میں نے نہیں کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں آج یہ بات اس لیے آئی کہ ان کان فی صلبک ودیعہ فستخرج، تیرے پشت کے اندر اگر کوئی امانت ہوگی تو وہ نکلے گی۔ میں اس کے لیے معلوم ہوا کہ یہ پشت کے ودیعت کا جو لفظ آیا، مستودع کا لفظ آیا ہے، وہ صلب کے لیے آیا۔ بعضوں نے مستودع سے دنیا مراد لی ہے اور مستقر سے مراد قبر کی زندگی، جیسے کہ کل میں نے امام رازی علیہ الرحمہ کے حوالے سے پیش کیا تھا۔ 5ویں نمبر کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کے نباتات کو نکالا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے اس میں سے سبز شاخ نکالی جس میں سے ہم تہبتے دانے نکالتے ہیں، اوپر تلے دانے نکالتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے درختوں سے، یعنی اس کے گھابے سے، اس کے گپھے سے خوشے نکال، کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گپھے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور ہم نے انگور کے باغات اگائے۔ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور زیتون کو یعنی اولیوز کو، والرمان اور انار کو اگایا۔ مشتبہا وغیر متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ملتے جلتے نہیں بھی ہوتے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، آپ دیکھیے ہر ایک کے پھل کو جب کہ وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھیے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً ان چیزوں میں دلائل اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آخری 5ویں دلیل ہے، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے احسان بھی جتلایا ہے، مخلوق کے اوپر جو احسان کیے ہیں مختلف شکلوں اور صورتوں کے اندر، اس کو بیان کیا ہے۔ تو ایک طرف سے دیکھو تو اس میں دلائل کی بھی شان موجود ہے، تو دوسری طرف سے دیکھو تو نعم بالغہ اور احسانات کاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اور جب کسی کلام کے اندر بعض اعتبار سے دلیل کی شان پائی جاتی ہو اور ہر اعتبار سے، تمام وجوہ کے اعتبار سے احسان اور انعام ہو، تو اس دل میں اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے، وہ دل میں زیادہ اترتی ہے۔ یہاں پہ امام راضی نے بہترین بات بتلائی جو ہر تبلیغ والے کو اور دعوت کا کام کرنے والے کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ان المشتغل بدعوت الخلق لا ينبغي ان يعدل عن هذه الطریقہ، دعوت خلق مخلوق کی اندر، دعوت کے اندر لگنے والے کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے ہٹے نہیں، مناسب نہیں ہے کہ ہٹ جائے اس طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ کے دلائل کو بھی پیش کرے، اللہ کے انعامات کو بھی پیش کرے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آخری جو دلیل بتلائی ہے اس کے اندر آسمان سے پانی برسانے کو بیان کیا۔ کل 5 قسم کے دلائل بیان کیے اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے
اجمالی طور پر بیان کیا تھا کہ دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا وہی ہے، اور زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یہ دوسرے نمبر پہ بات آئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صبح نکالنے کا، صبح کو پیدا کرنے کا یا صبح کو پھاڑنے کا، اور رات کو سکون کے لیے، سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا. یہ دلائل. تیسرے نمبر پہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ اس کے ذریعے تم لوگ راستہ پاؤ. یہاں ایک بات بتلا دوں، بڑی اچھی بات بتلائی مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، کہ یہ عالم اسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنا برا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے ستاروں کو بنایا ہے تاکہ تم لوگ اس کے ذریعے راستہ پاؤ. تو اسباب کا اثبات اس آیت سے ہوتا ہے، اور اس سے نفع اٹھانے کی مشروعیت بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اس سے نفع اٹھانا شرعاً جائز ہے، اور یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے لیے، تو ستاروں کے ذریعے آدمی راستہ پاوے. خیر، ایک دلیل تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی تخلیق کو بیان کیا، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ درخت و نباتات، جڑی بوٹیوں کو بیان کیا. اس مقام کے اوپر حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ایک بہترین کلام کیا. فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 مضامین آئے ہیں اس میں ایک ترتیب ہے جس کی رعایت کی گئی. اصل میں کائنات میں جتنی بھی قسم کی چیزیں ہیں وہ 3 قسم کی مذکور ہے. دنیا کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں 3 قسم کی کائنات ہیں. ایک تو سفلیات ہے، ایک علویات ہے، اور ایک کائنات جو ہے. یہاں 5 دلائل جو بیان کیے اس میں یہ 3 قسم کی چیزیں ہیں. سفلیات جس کا تعلق زمین سے، زمین کے اندر سے ہے، اور علویات آسمان سے اس کا تعلق. اسفل کے معنی نیچے کے آتے ہیں، اعلیٰ کے معنی اوپر کے. اور تیسری چیز جو یعنی فضا، یہ تیسری چیز ہے. ان تینوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سفلیات سے شروع کیا جس میں پہلے ہی دانا اور گٹھلیوں کا بیان کیا، چونکہ یہ ہمارے زیادہ قریب ہیں. سفلیات سے اس لیے شروع کیا ہے، اور سفلیات کے 2 حصے کر دیے، ایک تو نباتات اور دوسرا انفس، جانیں. تو نباتات کو پہلے مقدم کیا اس لیے کہ وہ بہت واضح ہے، اور دوسرے نمبر پہ حی من المیت کا جو دقیق ہے اس کو بیان کیا. مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالنا. یہ چنانچہ نطفہ جو ہوتا ہے، جو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسپم کا جو معاملہ ہے اس کا ادراک تو ڈاکٹر لوگ ہی کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو نباتات ہے اس کا تو ہر ایک آدمی مشاہدہ کر سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات جو کو بیان کیا، فضا، رات اور دن کو. پھر علویات کو بیان کیا، سورج اور چاند کو بیان کیا، ستاروں کو بیان کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے سفلیات کا جو زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے اس کو مقرر لا کر اس پر ختم کیا. مگر پہلے جو بیان تھا وہ اجمالاً تھا. دانا، گٹھلی، حی، میت، یہ اجمالاً تھا، شارٹ میں تھا. اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ خلقکم من نفس واحدہ فمستقر ومستودع، اس کو تفصیل سے. تو سفلیات کو پہلے بیان کیا، پھر جو کو یعنی فضا کو بیان کیا، پھر علویات کو بیان کیا، اور اب تفصیل کے اندر سفلیات میں حضرت انسان کا تذکرہ ہے. اور تفصیل کی جو ترتیب ہے اس میں اجمال کی جو شوط میں بیان کیا اس سے عکس کیا. پہلے نفس کو بیان کیا اور اب نباتات کو مؤخر کیا. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اظہار نعمت کا عنوان اختیار کیا ہے، اس لیے جس کے اوپر انعام کیا گیا ہے حضرت انسان، اس کو مطبوع ہونے کے قابل
تقدیم کے مطلب یہ ہے کہ حضرت انسان کو پہلے بیان کیا تفصیل کے اندر، کیونکہ وہی منعم علیہ ہے، اسی پر تو اللہ کا انعام ہے. یہ ساری چیزیں نباتات جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اسی کے لیے بنایا، تو اس کو پہلے بیان کیا. اور پھر جب آج جو آیت پڑھی گئی اس کے اندر پہلے جہاں شروع ہوا تھا بیان دلائل کا، اس میں دانا پہلے تھا، گٹھلی بعد میں تھا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل میں حبوب کی کیفیت کو بیان کیا، پہلے غلہ اور دانے کو، اس کے بعد گٹھلی سے جو درخت اگتے ہیں اس کو بیان کیا. بارش کا تذکرہ تو چونکہ نباتات کے لیے تھا، اس کے مناسب تھا، اس لیے بارش کا تذکرہ آ گیا ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بارش ہے وہ ذو جہات ہے، مبدے کے اعتبار سے تو علوی ہے، اوپر سے آتی ہے اس لیے علوی ہے، لیکن پہنچتی ہے نیچے اس لحاظ سے سفلی ہے. اور دونوں کے بیچ میں جو مسافت اس کو طے کرنی پڑتی ہے وہ بیچ میں فضا کے اندر سے آتی ہے، اس لیے بارش کا تذکرہ ہے کہ اس کا تعلق سفلیات سے، علویات سے اور جو سے، فضا سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے بارش کا بھی تذکرہ ہو گیا. خیر، اب ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے وہ مختصر الفاظ میں باتوں کو بیان کر دیا جس کی تفصیل بہت زیادہ ہو سکتی ہے. امام راضی نے تو کمال کر دیا اس کے اندر. دیکھیے، پہلا جز یہ ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پانی اتارا. اس آیت کا ظاہر تو یہی کہتا ہے کہ پانی آسمان سے آتا ہے، جو بارش برستی ہے وہ آسمان سے برستی ہے، لیکن کیسے برستی ہے اس بارے میں ابو علی جبائی یہ کہتے ہیں کہ پانی آسمان سے بادل پہ آتا ہے اور بادل سے زمین پہ آتا ہے. لیکن ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ زمین کے اندر بھاپ نکلتی ہے، بخارات نکلتے ہیں، وہ اوپر کی طرف چڑھتے ہیں، ہوا کی طرف چڑھتے ہیں تو وہ مل کے ہوا کے ساتھ بادل بن جاتے ہیں اور بادل بن کے برس جاتے ہیں، اسی کو ہم لوگ بارش کہتے ہیں. اب اس کی تفصیلات کے اندر جانا نہیں ہے مجھے. ابو علی جبائی نے اس دوسرے قول کو رد کیا ہے، اس پہ دلائل لکھے اور راضی نے اس کے جوابات دیے، بڑی تفصیلات کی ہے. تقریباً تین دلیلیں بتلائی ابو علی جبائی کی اور اس پہ انہوں نے کلام کیا. کلام یہ تھا، مختصراً کہہ دوں کہ دیکھیے، آپ جو کہتے ہو کہ زمین سے بخارات اٹھتے ہیں، اسٹیم اٹھتی ہے اور وہ ہوا میں مل کے بارش بن کے، بادل بن کے برس جاتی ہے، تو گرمی کے موسم کے اندر بھی بارش ہوتی ہے. اگر جو اسٹیم اٹھتی ہے اس کے اندر پانی کے اجزاء ہوتے ہیں اور اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، تو پھر گرمی کے موسم کے اندر بھی کیوں بارش برس جاتی ہے؟ اس میں تو کوئی ٹھنڈک نہیں ہوتی، گرم چیزیں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ بتائی کہ جب بخارات زمین سے اٹھتی ہے، بلند ہوتی ہے تو جدا الگ الگ ہو جاتی ہے، اس سے تو پانی کے قطرات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جب کبھی چکنی اور چھت کے ساتھ ملی ہوئی ہو اس جگہ پہ بخار جب پہنچتے ہیں، جیسے کہ باتھ روم کے اندر کانچ والے اگر باتھ روم میں اگر آدمی نہاتا ہو تو وہاں پہ پانی بن جاتا ہے. تو جب یہ بخارات ہوا میں اٹھتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی سطح نہیں ہوتی، پھر بھی ضروری تو یہ تھا کہ وہاں پہ پانی نہیں برستا، اس لیے کہ وہاں کوئی سطح ہی نہیں ہے. خیر، راضی نے اس کے جوابات دیے اور ایک وجہ یہ بھی بتلائی کہ اگر بارش کا بننا بخارات ہی کی وجہ سے ہوتا تو بخارات تو ہمیشہ اٹھتے رہتے ہیں دریا سے، تو پھر کیوں ہمیشہ بارش نہیں ہوتی؟ ہم لوگ چونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی حادث ہے اور دنیا کا پیدا کرنے والا وہ فاعل مختار ہے،
وہ جس طرح سے چاہے پیدا کر سکتا ہے، جیسا چاہے، جیسا ارادہ کرے. ہمیں یہ سب تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ پانی آسمان سے برستا ہے، بس بات خلاص ہو گئی، اور اس کے خلاف کوئی دلیل ہے بھی نہیں. قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ بتلا رہی ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، آسمان سے پاک کرنے والا پانی ہم نے بھیجا. يُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تم کو پاک کرے. خیر، یہ ساری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بارش آسمان سے آتی ہے. اب آسمان کے معنی بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی بادل سے آتے، تو بادل اوپر ہے، ہر اونچی چیز کو سما کہا جاتا ہے، تو بادل کو بھی سما کہہ سکتے ہیں. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ واحدی کے حوالے سے راضی نے لکھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے جو بسیط کے اندر ہے کہ یہاں پانی سے مراد بارش ہے، اور پانی کا جو کوئی بھی قطرہ آتا ہے بارش کا، اس کے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ ہوتا ہے. فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتہ ہے وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان چیزوں میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ پانی برستا رہے یا بارش ہوتی رہے. خیر، فلاسفہ اپنی عقل سے بات کرتے ہیں، لیکن جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر موجود ہے کہ ہر پانی کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، تو ہم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر چیز کے سبزے کو اگایا ہے. اس پانی کے ذریعے ہر چیز کے سبزے کو اگایا. ہر چیز کا سبزہ کیا مراد، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام راضی نے لکھا ہے کہ ہر چیز سے مراد یہاں پہ ہر وہ چیز جس کے اندر سبزی ہو سکتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے اگاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پانی برستا ہے تو بس ایسے ہی اگ نکلتا ہے، نہیں. اللہ رب العزت اپنی طاقت سے، اپنی حکمت سے اس کو اتارتے ہیں. ورنہ اس آیت کا ظاہر تو یہ بتلا رہا ہے کہ ہر چیز کے لیے سبزی ہے، کیونکہ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے سبزے کو ہم نے پانی کے ذریعے نکالا. تو ہر وہ چیز جس کے اندر سبزی ہوتی ہے اس کے سبزے کو اللہ نے اگایا. اور دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جہاں سے شروع کیا تھا وہاں اپنے نام سے شروع کیا، واللہ هو الذی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک صفت کے ساتھ بیان کیا، هو الذی، وہ وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نکالا. تو گویا کہ یہ غائب کا صیغہ ہے. ہوا اس کو کہتے ہیں فلاں، یعنی اللہ کی ذات، اس نے آسمان سے پانی کو اتارا. لیکن جب بات آئی سبزہ اگانے کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فَأَخْرَجْنَا، ہم نے اس کے ذریعے ہر چیز کا سبزہ اگایا. تو سوال یہ ہے کہ اس طرح یہ عربی زبان کی باریکی اور لطافت کی بات ہے. تو اور ہر زبان کے اندر کچھ ایسی بات ہوتی ہے، خوبی. عربی زبان کی خوبی اس میں بلاغت ہے، اس کو صنعت التفات کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ابھی تو اللہ کا لفظ غائب سے ہو رہا تھا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو ابھی تو غائب سے بات کر رہے تھے، اور ابھی اللہ کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں، سامنے رکھ کر بات کریں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کو عربی، اس کو فصاحت اور بلاغت کی زبان میں التفات کہتے ہیں، اور یہ اچھی چیز کہلاتی ہے عربی زبان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صیغہ استعمال کیا جمع کا، ہم نے نکالا ہے. پہلے بھی اس طرح کی بات میں نے کہی تھی. اللہ تعالیٰ تو واحد فرد لا شریک لہ ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لیکن چونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنا پاور دکھانا چاہتا ہے تو اس طرح سے جمع کے لفظ سے بولتا ہے یہ ہم نے کیا ہے، فلانی جگہ کو ہم نے آباد کیا، فلانی چیز کو ہم نے بنایا تھا. یہ اس طرح کی بات دنیا کی حکومت والے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو وہ اپنا پاور دکھاوے، کبھی اپنی توحید بتاتا ہے تو کبھی اپنا پاور دکھاتا ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کے سبزے کو، ہر سبز چیز کو ہم نے اسی کے ذریعے، اس کے ذریعے نکالا ہے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم
جب وہ سبز شاخ نکالی تھی، دیکھیے جتنی بھی یہ سبزیاں ہیں یا یہ کہ غلے ہیں جس سے دانے نکلتے ہیں، اس کو دانا پھٹتا ہے تو اس میں سے ایک ڈالی، ایک شاخ نکلتی ہے، اور اسی شاخ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اخرجنا منہ خضرا نخرج منہ حبا متراکبا، اور اس سے سبز شاخ نکالی. وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی سے ہر چیز کے نبات کو اگایا، سبزی کو اگایا، اور اسی سے ہم نے سبز شاخ نکالی جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں. ہر قسم کے نباتات کو زمین سے نکالا، اور یہ عجیب بات یہ بھی ہے کہ اسی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اول نمودار ہونے والی جو چیز ہے جس کو خضرا نخرج فرمایا، زمین سے پہلے نکلتی ہے، خاص طور پہ اناجوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک سوئی جیسی کھوٹی بھی ہوتی ہے اور اس کا رنگ زرد ہوتا ہے. اول تو وہ پیلی ہوتی ہے، پھر سبز شاخ نکلتی ہے. اس شاخ سے ہم نے اوپر تلے والے دانے نکالے. یہ اللہ تعالیٰ نے گلوں کی کیفیت بتلائی ہے، جس کا اوپر فالق الحبی کے اندر اجمالاً بیان کیا تھا. اللہ تعالیٰ دانے کو پھاڑنے والا ہے. کس طرح پھاڑتا ہے؟ کہ آسمان سے ہم پانی برساتے ہیں، پانی کے ذریعے ہم وہ دانے کو پھاڑ کر اس میں سے ایک شاخ نکالتے ہیں، اور اسی شاخ کے اوپر دانے لگتے ہیں. تو یہ اوپر جو ان اللہ فالق الحبی گزرا تھا اسی کی تفصیل ہے. اور یہ بات یاد رہے آپ کو کہ اس کے بعد کھجور، انگور اور اسی طرح سے زیتون، اولیوز جس کو کہتے ہیں، اور انار، ان سب کا تذکرہ آنے والا ہے. لیکن پہلے اناج کا تذکرہ کیا، اور جس کے اندر اناج میں بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے گیہوں ہے، جو ہے، اور اسی طرح سے مکئی ہے. یہ جتنے بھی اناج ہے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں زیادہ قیمتی ہے. اناج، امام رازی نے لکھا ہے کہ ان پھلوں کے مقابلے میں یہ اناج زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے. ان الزرع افضل من النخل، یہ سبزیاں اور اناج یہ سب کھجور سے بھی افضل ہے. اور اس کے بارے میں لکھا رازی نے کہ امام جو جاہز ہیں اس نے ایک بہت بڑی لمبی کتاب اس کے اوپر لکھی ہے. تو دانے بھی اللہ تعالیٰ ایک عجیب و غریب شان سے تیار کرتے ہیں، اس طرح سے کہ جب وہ دانے میں سے ایک لکڑی نکلتی ہے سبز کلر کی، اسی کو بالی کہا جاتا ہے، اسی پہ بالی لگتی ہے، اور اندر دانے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ باریک باریک سوئی کی طرح اس بالی کے اوپر کچھ تیز لکڑیاں ہوتی ہیں، گویا کہ وہ سوئی لگی ہوئی ہے. امام رازی نے لکھا کہ اس سوئی کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ان تہبتے دانوں کو پرندوں سے بچانا ہے. حضرت انسان تک دانے پہنچنے ہیں، اب پرندے ہی سب کھا جائیں گے تو پھر انسان تک کیا پہنچے گا؟ تو اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے سوئیاں رکھ دی ہیں. حبا متراکبا، تہبتے دانے. کتنے دانے؟ بندہ ایک دانہ ڈالتا ہے، لیکن اس دانے کے سے جو اگنے والی بالی ہے کتنے دانے اس کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ.
اور کھجور کے درختوں سے یعنی اس کے گھابے سے، اس کے گپھے سے، اس کے گپھے میں سے خوشے ہوتے ہیں جو لٹکنے والے ہوتے ہیں۔ دانیتن قریب کے معنی میں ہے، دور والا نہیں بتایا، اس لیے کہ جب قریب والا سمجھ لے گا تو دور والا سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالی اس حصے کے اندر، آیت کے اس جز کے اندر کچھ پھلوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے کھجور کا تذکرہ کیا۔ اور کھجور کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ حضرت انسان کے ساتھ کھجور کو بہت بڑی مناسبت ہے، اور مناسبت یہ ہے، تفسیر روح البیان کے اندر روایت نقل کی ہے، اکرموا اماتکم النخل فإنها خلقت من فضلة طینة آدم وليس من الشجر شجرة اکرم علی اللہ من شجرة ولدت تحتها مریم بنت عمران فأطعموا نساءکم فإن لم يكن رطب فتمر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اپنی پھوپھی کا اکرام کرو، یعنی کھجور کے درخت کا، اس لیے کہ کھجور کا درخت آدم علیہ السلام کا پتلا جو تیار ہوا تھا مٹی سے، اس کے بچے ہوئے حصے سے کھجور کا درخت تیار ہوا، اور درختوں میں سے سب سے زیادہ معزز درخت اللہ کے نزدیک یہی کھجور کا ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس کے نیچے حضرت مریم بنت عمران نے اپنے بچے کو جنا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم کے دوسرے رکوع کے اندر وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ تم کھجور کے درخت کو ہلاؤ اپنی طرف تو وہ تمہاری طرف کھجور گرائے گا، تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ یہ 16ویں پارے میں ہے۔ تو فَأَطْعِمُوا نِسَاءَكُمْ، اپنی عورتوں کو رطب کھلاؤ، تر کھجور کھلاؤ، اور اگر تر نہ ہو تو خشک کھجور کھلاؤ۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی لفظ اس طرح کا ہے کہ وہ عورتیں جو بچہ جننے والی ہے ان کو یہ کھلاؤ، خاص طور پر ان عورتوں کو جو بچہ جننے والی ہے ان کو رطب کھلانے کا حکم اس لیے ملا کہ سب سے پہلا وہ کھانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وضع حمل ہوا، حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو جب جنا تو یہ رطب کھایا تھا۔ ہاں، اور بھی تفسیر روح البیان میں پیر کے بارے میں جس کو سفرجل کہتے ہیں اس کی بھی کچھ فضیلت بتلائی ہے۔ خیر، اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں، کھجور کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں۔ چنانچہ امام رازی نے لکھا کہ تفسیر واحدی میں حضرت ابو عبیدہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ کھجور کا درخت جب شگوفہ اس کا نکلتا ہے، گھابا نکلتا ہے، کوزوں کی طرح ہوتا ہے، اس کے اندر سے شگوفے کے پھٹنے سے پہلے ایک مٹکے کی طرح ہوتا ہے، اسی کو تلا کہتے ہیں شگوفے کو۔ تو جب تلا جو گھابا ہوتا ہے کھجور کا، وہ کھجور کے دکھتا ہے، کھجور کے خوشے کی طرح دکھتا ہے وہ گھابا۔ اب اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نکالتے ہیں قنوان دانیۃ، ایسے خوشے گھابے میں سے نکلتے ہیں، ایسے خوشے جو کہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں، قنوان دانیۃ، قرآن مجید میں سورہ یاسین کے اندر یہ لفظ آیا ہے کالعرجون القدیم، پرانی جو کھجور کی ٹہنی ہوتی ہے چاند اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو
کھجور کا خوشہ جب اندر گابا تیار ہوتا ہے تو وہ لٹکتا ہے. کدھر لٹکتا ہے؟ چننے والے کی طرف، کھجور کو توڑنے والے کی طرف. تو بعض لٹکتے نہیں ہے. اگر ایسا درخت ہے جس کے خوشے نیچے ہیں تو لٹکے ہوئے ہوں گے، اور اوپر ہے تو وہ چپکے ہوئے ہوں گے. اصل میں اللہ رب العزت ایک چیز کو بیان کرتے ہیں، دوسری کو انسان کی سمجھ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ بعض لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لٹکے ہوئے نہیں ہوتے. جیسے تقیکم سرابیل تقیکم الحر، ایسے کپڑے جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں، ٹھنڈی سے بھی بچاتے ہیں کپڑے، لیکن گرمی کے تذکرے کے ساتھ سردی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کھجور کا تذکرہ پہلے ہوا ہے، دانوں کا تذکرہ پہلے تھا، چونکہ وہ غذا بنتی ہے، اور غذا دوا کے مقابلے میں اور پھلوں کے مقابلے میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا. کھجور کے اندر دونوں شان ہیں. عرب لوگ اس کو ترکاری کے طور پر بھی کھاتے ہیں اور پھل کے طور پر بھی کھاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا: وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ. انگور کے باغات اللہ تعالیٰ نے اگائے، انگور کے باغات پیدا کیے، اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے. انگور کا تذکرہ پہلے ہونا ان تینوں کے اندر. دیکھو یہاں کل 4 قسم کے درخت بیان ہوئے: ایک تو کھجور، ایک انگور، ایک زیتون اور ایک انار. سب سے پہلے دانوں کا تذکرہ اس لیے تھا کہ وہ تو غذا ہے، اور بعد میں جو ہے وہ پھل کے درخت ہیں، اور غذا پھل کے اوپر مقدم ہوا کرتی ہے. اور کھجور کو سارے میووں کے اوپر مقدم اس لیے کیا کہ اس سے بھی غذا کا کام لیا جاتا ہے. جیسے احادیث میں جس کے گھر میں کھجور ہے، صحابہ کرام کھجور کھا کے اپنی زندگی گزارتے تھے. ہر گھر میں کھجور ہوا کرتی تھی، اسی لیے تو صدقہ فطر کے اندر 3.5 کلو کھجور صدقہ فطر ہے، اور گیہوں کے اندر 1 kg and 750 گرام، 1 and 3/4 kg یہ گیہوں رکھا. اور حکماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان کے ساتھ جانوروں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے بہت ساری چیزوں کے اندر کھجور کو. دوسرے نمبر پہ تذکرہ آیا انگور کا، اس لیے کہ میووں کے اندر جو اشرف ہے، اعلیٰ ہے، وہ انگور ہے. ہم لوگ تو آم کھاتے ہیں، ہمارے آم ہوتے ہیں، اس لیے آم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لیکن دیکھنے جائیں تو انگور بھی کچھ کم نہیں ہے. کیوں ایسا؟ انگور کو اشرف اس لیے کہا گیا کہ جب سے انگور ظاہر ہو جاتا ہے، قابل انتفاع نفع کے لائق ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر مختلف حالات آتے رہتے ہیں. اس کے اوپر سبز قسم کے دقیق دھاگے ہوتے ہیں جو لذیذ ہیں، کھانے کے اندر کھٹے لگتے ہیں. اس کو پکایا بھی جاتا ہے. اس کے بعد حسرم بنتا ہے جو ایک بہترین کھانا ہے تندرست اور بیمار دونوں کے لیے. اس کے ذریعے ڈرنک بنایا جاتا ہے پینے کے لیے، جو صفرا کی بیماری والوں کے لیے اچھا ہے، اس سے بھی کھانا پکتا ہے. اور جب انگور مکمل طور پہ تیار ہو جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتا ہے. اور انگور کے ذریعے انگور اگر لٹکا دیا جائے، جو انگور لٹکائی ہوئی ہو، تو 1 سال تک وہ رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی رہ سکتی ہے. اس کو 4 طریقے سے استعمال کرتے ہیں. جو میوہ سکھا کر رکھا جاتا ہے، اس میں سے ایک تو کشمش بنتی ہے سکھائی ہوئی، پھر ڈپس بنتی ہے، اس سے رگڑا ہوتا ہے، پھر شراب بنتی ہے، سرکہ بنتا ہے. امام راضی لکھتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر میں لکھنے جاؤں ان 4 کے نفع کے اندر
تو کئی کتابیں ہو سکتی ہیں. بھائی شراب تو حرام ہے، شریعت نے اس کو حرام کیا ہے، لیکن قرآن نے یہ کہا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں کچھ فائدہ بھی ہے. حرام تو ہے لیکن کچھ نفع بھی ہے. انگور کے اندر جو اس کی گٹھلی ہوتی ہے اس کو بھی اطباء نے چھوڑا نہیں ہے، اس سے بہت ساری دوائیاں بنائی جو معدے کے لیے بہت مفید ہوتی ہے. تو گویا کہ انگور سلطان الفواکہ ہے، بادشاہ ہے. تیسرے نمبر پہ زیتون کا تذکرہ ہے، اور زیتون جس کو اولیو کہتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ نفع دہ ہے. اس سے بہت زیادہ تیل بھی نکالا جاتا ہے، اس کو کھایا بھی جاتا ہے، مالش بھی کیا جاتا ہے. روایات میں آیا اس کو کھاؤ بھی، یعنی اس کا جو تیل ہے اس کو پیو بھی، اس کو مالش بھی کرو. میں نے یہاں فیجی ریکی کے اندر کئی لوگوں کو پیتے کر دیا، اور ہر ایک نے الحمدللہ یہ بتایا کہ بہت فائدہ ہے. بدن کے اندر جو ٹھنڈی ہوتی ہے اس کو نکالتا ہے اولیو آئل، اور اسی طرح سے اس کے ذریعے اس میں کوئی کولیسٹرول بھی نہیں ہوتا، اور مالش کرنے سے بھی دماغ کو تقویت پہنچاتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مالش کرنے کا حکم دیا ہے. چوتھے نمبر پہ انار ہے. انار کے بھی بہت سارے فائدے ہیں. چونکہ وقت ہو گیا ہے اس لیے انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ مجلس میں کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، قرآن مجید کے ساتھ موت تک وابستہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب